بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے. اگر اسکواش کی تاریخ کی بات کی جائے تو پاکستان کے اسکواش میں ایک نام ہوا کرتا تھا. جہانگیر خان جیسے لیجنڈز ہم نے پیدا کیے. 999 میچ وہ جیتے ہیں بغیر کسی ہار کے. اس کے بعد جو اسکواش کی گیم ہے اس پہ زبوں حالی کا وہ شکار ہو جاتی ہے. اس پہ حکومت کی عدم توجہ کہہ سکتے ہیں, جو بھی اس میں لوازمات شامل ہیں. لیکن تاحال جو ابھی تک موجودہ وقت چل رہا ہے, اسکواش کی اس طرح سے پوزیشن نہیں ہے جیسے ماضی قریب یا ماضی بعید میں ہوا کرتی تھی. لیکن ایک اہم نام ریحان طاہر صاحب جو پروجیکٹ میدان کے چیئرمین ہیں, انہوں نے دوبارہ سے کوشش شروع کی ہے, کاوش شروع کی ہے کہ جو اسکواش کے میدان خالی ہو چکے ہیں, جو وہ نیٹ خالی ہو چکے ہیں, ان جو بچوں کو ان کی طرف موٹیویٹ کیا جائے. اس کے علاوہ وہ لیاری کے بچوں کو بھی فٹ بال کی طرف راغب کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کسی گیم کو اوپر لا کے اسے دنیا پوری میں پہنچایا جائے اور ان بچوں کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. ریحان طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟ گیم جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے, تو اس میں آپ کی موٹیویشن کیا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور دوبارہ سے اس گیم کو آپ بلٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, وی این پوائنٹ کا شکریہ کہ جنہوں نے ہر ٹاپک پہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور مجھے بھی آج بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میرے لیے اعزاز ہے, کیونکہ یہ اعزاز اس لیے ہے کہ یہ آواز بیسیکلی پاکستان کے ان بچوں کے لیے ہے جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو پاکستان کے اگر میں مسائل کی بات کروں فیض بھائی, تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت 2,62,00,000 سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اگر میں اسٹریٹ چلڈرن بچوں کی بات کروں تو پاکستان میں 23 لاکھ بچے, جو کہ اعداد و شمار کے مطابق, جو کہ یونائٹڈ نیشن جس کے بارے میں کلیم کرتا ہے, وہ اسٹریٹ چائلڈ کہلاتے ہیں. وہ بچے جو 10 سے 12 گھنٹے اپنے والدین یا کسی بڑے کی سپرویژن کے بغیر گلی کوچوں میں وقت گزار دیتے. ہم نے 2012 میں پروجیکٹ میدان کا مسلم ہینڈز کے تحت آغاز کیا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گلی کوچوں کے بچوں کو آپ نے 3 ان کے لیے کام کرنے ہیں. نمبر 1, ان کی آئیڈینٹی پہ بات کی جائے, رائٹ ٹو آئیڈینٹی, رائٹ ٹو پلے اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیٹ, جو کہ ایک بچے کا بنیادی حق ہے. میرے بچے کا بنیادی حق ہے, آپ کے بچے کا بنیادی حق ہے, اور اس قوم کے بچے کا بنیادی حق ہے. تو ہم نے جہاں فٹ بال کی دنیا میں مارکا آرائی کے اندر الحمدللہ نہ صرف ابھی ریسنٹلی ناروے کپ کی صورت میں, قطر ورلڈ کپ, رشیا ورلڈ کپ, برازیل ورلڈ کپ کی صورت میں, گوتیا کپ چائنا کی صورت میں ہم نے کام کیا, وہاں پر ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کی دیگر کھیلوں کی جانب بھی اپنی جو ہے وہ کاوشوں کو لگانا چاہیے, تاکہ ہم پاکستان قوم کے بچوں کو دوبارہ سے موقع دے سکیں کہ وہ دنیا کے بچوں کا مقابلہ کریں. ریسنٹلی آپ کے پروگرام میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ریسنٹلی ہم کیونکہ ابھی اسکواش چیمپئن شپ ہم جیت کر آئے, اور اس جیت نے بیسیکلی اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ہمارے بچے کس سے کم نہیں. اور پاکستان کے اذان علی خان, جو کہ پاکستان نمبر 1 ایشیا نمبر 3 ہیں, ہم نے ان کو اسپانسر کیا, اور اس کے علاوہ دیگر بچوں کو جب ہم لے کر پہنچے برطانیہ کی سرزمین پہ, تو وہاں پر آسٹریلیا, سوئٹزرلینڈ, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, جرمنی, ان ممالک کے ٹاپ رینک بچے جب موجود ہوں, وہاں پاکستان کے اس بچے نے ان کو بالکل پہلے میچ سے لے کے فائنل میچ تک بغیر ہارے تمام میچوں میں جو ہے فتح حاصل کی. تو یقیناً سب سے پہلے تو یہ کاوش ہے ان کے کوچز کی اور پاکستان کے ان تمام لوگوں کی کہ جنہوں نے دعائیں کی پاکستان کے اس بچے کے لیے. تو ایک تو مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے ان بچوں کو عالمی میدان دے دیے, جو ہمارا پروجیکٹ کا خاص ہے. لیکن ہم نے اس طرف کیوں کوشش کی؟ اس لیے کی کہ پاکستان میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسکواش ایک شاید امیر پرور کھیل ہے, شاید یہ گیم صرف امیروں کا رہ گیا ہے, غریب کا بچہ اس کو نہیں کھیل سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ قوم کے ہر بچے کو سہولیات دیں, اس کو وہ تمام کوچز پرووائڈ کر دیے جائے, ان کو وہ کورٹس ملیں جہاں پر وہ جا کر شام کو پریکٹس کر سکے, اور ان کو اچھی ڈائٹ ملے, غذائیت بھی بہت ضروری ہے, تو پھر آپ کو پاکستان کے اندر دوبارہ سے وہی نام جو آپ نے بتایا کہ 999 میچ اور 555, جہانگیر خان واحد دنیا کا کھلاڑی تھا کہ جس نے لگاتار 555 میچ جیتے, جو کہ دنیا میں, عالمی دنیا میں ریکارڈ ہے. اور کل جو دنیا کے 50 بہترین جو کھلاڑیوں کی فہرست جاری ہوئی, 25واں نمبر جہانگیر خان کو ملا ہے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. ہمیں پاکستان کے گلی کوچوں میں ایسے غریب ٹیلنٹ کو تلاش کرنا ہے, ہمیں مزید جہانگیر خان پیدا کرنے ہیں, جس کے لیے ہم کاوش کریں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں. ریحان بھائی, یہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ یہاں سے اسکاٹ لینڈ بچوں کو لے کے جا رہے تھے, تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اسپانسرشپ شامل تھی, نہیں تھی, ان کی طرف سے کوئی توجہ تھی یا نہیں تھی, یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہمارے ساتھ کولیبریٹو رول پلے کرتا ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں رانا مشہود احمد خان صاحب کی ایک بڑی اچھی کاوش ہے اس دور حکومت میں بات کروں, کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ یار گورنمنٹ کے ساتھ ان تمام اہل محبت لوگوں کو شامل کر لیا جائے جو متحرک ہیں.
انہوں نے ہمیں بھی اپروچ کیا, اور آج سے نہیں اپروچ نہیں کیا بلکہ پچھلے سال جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پریس کانفرنس کی ناروے جاتے ہوئے, تو اسلام پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ مل کے اسپورٹس کمپلیکس ہمارے بچوں کو ملا, تو ان کا پورا ہمارے ساتھ تعاون یہ رہا ہے کہ ہمیں میڈیا میں جو پذیرائی ملی, ہمیں وہاں پر جو سفارت خانے کی جانب سے بڑا اچھا پروٹوکول ملا اور بچوں کو بات کرنے کا موقع ملا, ان کے اعزاز میں وہاں لنڈن میں تقریب بھی ہم نے منعقد کی, ہم نے وہاں شرکت کی. تو یہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایفرٹس ہیں. آف کورس گورنمنٹ کے پاس اس وقت وہ وسائل تو نہیں ہیں, وہاں پر مسلم ہینڈز اپنے ڈونرز کے ذریعے, معاونین کے ذریعے, کارپوریٹس کے ذریعے یہ پکار لگاتی ہے کہ آئیں صاحب ثروت لوگ شامل ہو جائیں, کیونکہ جہاں پر گورنمنٹ لیک کرتی ہے نا, وہاں مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے. صحیح بات ہے. مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پورے پاکستان کو آپ نے ایکسپلور کیا, مختلف گیمز کے حوالے سے بچوں کو آپ آگے لے کے آ رہے, تو بچوں کی طرف سے کس طرح کا آپ کا ریئیکشن کیسے آیا؟ جیسے پی ایس ایل کے لیے ہم نے مختلف اسپانسرز ڈھونڈے, اس کے بعد چیزیں لے کے ہم چلے, پورے پاکستان کے اندر وہ پہنچتے ہیں جو اس کو اسپانسر کر رہے ہیں, تو جب آپ پہنچتے ہیں تو بچوں کی طرف سے کس طرح کا سما کیسا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں, وہ کھیلنا چاہتے ہیں, اس گیم کی طرف آنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مجھے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اسکواش اتنا مقبول گیم ہے, کیونکہ ہم تو بچوں کی ہی بیسیکلی نگہداشت پہ اور ان کی تربیت پہ کام کرتے ہیں, ہمارا ادارہ یہی کام کرتا ہے. لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں اسکواش کی جو دل دادا ہیں, جو لوگ پیار کرنے والے ہیں, وہ پاکستان میں موجود ہیں. اور مجھے کئی لوگ مجھ سے رابطے میں, بچوں کی خوشی تو ایک طرف, اب بچے چاہتے یہ ہیں کہ وہ آنے والے دور میں جو ابھی آئندہ پروگرام ہے اس میں وہ تمام بڑے جو اسکواش کے چیمپئن شپس ہو رہے ہیں اس میں شرکت کریں. خاص طور پہ ابھی جو ریسنٹلی آسٹریلیا کے اندر جونیئر اسکواش چیمپئن شپ ہو رہی ہے, اس سے پاکستان سے بچوں کی نمائندگی چاہتے ہیں. امریکہ میں ہونے والی اسکواش چیمپئن شپ میں نمائندگی چاہتے ہیں, اور دیگر ممالک کے اندر. ابھی ریسنٹلی فرینچ اوپن جو ہے فروری کے مہینے میں شروع ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ناروے کے اندر جو ہے جونیئر اسکواش چیمپئن شپ ہو رہی ہے. یہ ساری چیمپئن شپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو مقامی سطح پر, قومی سطح پر پذیرائی جو مل رہی ہے, اب وہ عالمی میدانوں میں پاکستان کا نام اور جھنڈا بلند کریں. اس کے لیے میری آپ کے اس پروگرام کے توسط سے گزارش ہوگی ان صاحب ثروت لوگوں کے ساتھ کہ جو ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کون جو ہے وہ آگے بڑھے گا, تو آپ آگے بڑھیں. دیکھیں جس بچے نے اسکواش کا ٹائگر پر نام کیا تو ڈنلوپ نے اس کو اسپانسر کر دیا. اس کو ان لوگوں کو قدر ہے پاکستان کے بچوں کی, ان لوگوں کو قدر ہے ینگ ٹیلنٹ کی. اور دیکھیں ہمارا بچہ جو ابھی ڈیولپنگ کنٹری کا بچہ ہے, وہ دنیا کے ڈیولپ نیشنز کے بچوں کا مقابلہ کر رہا ہے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ اعزاز کی بات ہے. صحیح بات ہے, وسائل کی کمی کے باوجود اور نہ خوراک ہے, بچے بڑے بالکل سے ان کی جو باڈی سٹرکچر ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. آپ کو پتہ ہے اسکواش کی دنیا میں مصر اس وقت نمبر 1 ہو چکا ہے. دنیا کے ٹاپ پلیئر 15 سالوں سے مصر اس پہ راج کر رہا ہے. ہم تو پرانے فاتح تھے, ہمارا تو دنیا میں ایک نام تھا. ہم کیوں کمزور ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو عدم توجہی کا شکار کر دیا. ہمیں دوبارہ توجہ دینا ہوگی, نہ صرف اسکواش پہ بلکہ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی گیم, بیڈمنٹن ہو گیا, بچوں کی اور کھیل ہو گئے, جوڈو کراٹے, MMA. مجھے تو مختلف بچوں کی ریکویسٹیں آ رہی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ سوچیں, ہمارے لیے کچھ کام کریں. لیکن ہم ان وسائل کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں تمام بڑی کمپنیاں, چاہے وہ شیل ہو, چاہے وہ سرینا ہو, چاہے وہ پاکستان کی جتنے بھی ٹیلینور سے لے کر موبلنگ, جیس, جتنے بھی بڑے نام لوں, جتنے بینکس ہیں, الفلا سے لے کے حبیب بینک تک, یہ تمام لوگ میں سمجھتا ہوں اگر میری بات آپ کے پروگرام کے تو وہ سنیں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ آئیں. ہم مل کر پاکستان کے اندر گزشتہ 12 سالوں سے جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, اسٹریٹ چلڈرن بچوں کے لیے آواز بن رہے ہیں, جس کو دنیا جانتی ہے, مانتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی آرمی چیف صاحب نے ہمارے ان بچوں کو GHQ بلایا اور ان بچوں کو ہیروز آف پاکستان کا خطاب دیا, جنہوں نے ناروے کے اندر جو ہے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا, اور تمام بچوں کو پہلی مرتبہ کیش پرائز ملے. آپ سوچیں وہ غریب کا بچہ جو دیہڑی دار مزدور تھا, وہ فٹ بال کھیلنے گیا, اور قوم کا بڑا جب اس کو یہ ٹائٹل دے دے, یہ عزت دے دے, تو ان کا کتنا خوشی کا پیمانہ ہوگا. شاید میں بچپن میں کسی بڑے آرمی چیف سے نہیں مل سکا, لیکن ایک قوم کا بچہ جس کو ہم نے موقع دیا, اگر اس کو یہاں تک بھی ذرائی مل جائے, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بچوں نے ملاقات کی, تو ملاقات کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں یہ ہیں کہ تمام لوگ, تمام صاحبان خیر جو ہیں ان بچوں کی سرپرستی کریں. ہم آپ کو پاکستان کا ٹیلنٹ دیں گے, ہم بھی سپورٹ کریں گے, لیکن ہماری سپورٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہے. لیکن پاکستان کے بچے بہت زیادہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں آج بھی 2.5 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ہمیں ان کے مستقبل کو محفوظ بھی کرنا ہے, تعلیم کے میدانوں میں ان کو محفوظ کرنا ہے, کھیل کے میدانوں میں ان کو محفوظ کرنا ہے, اس دہشت گردی اور اس طرح کے جو پرفتن معاشرے سے پاک کر کے اچھے ماحول کے اندر, تاکہ کل کا پاکستان روشن
اور مستحکم ہو جائے. لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ پروجیکٹ میدان سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے, کوئی بچہ سامنے آنا چاہتا ہے کسی بھی گیم کے حوالے سے, تو آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے اس وقت ویب سائٹ موجود ہے میدان.org.uk. اس کے علاوہ مسلم ہینڈز کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں. میدان کا بہت ہی وائبرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, اور آپ کو ایک بات میں یہاں پر بڑی حیران کن بتاؤں, ہمارے میدان کے پیجز لاتعداد مرتبہ بلاک ہو چکے ہیں. اتنی جیلسی ہے پاکستان میں کہ یار فٹ بال کی دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا. فٹ بال کی دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا. ابھی تک ناروے کپ 2025 کے لیے ہم 15 مختلف شہروں میں جا کے ٹرائل لے چکے ہیں. ہم نے بھی ریسنٹلی پچھلے جمعے کو پشاور میں ٹرائل لیا. 200 سے زائد بچہ جو ہے وہ وہاں پر ٹرائل دینے کے لیے آیا کہ شاید اگلا ناروے کپ کا کھلاڑی میں بن جاؤں. یہ کام کوئی نہیں کر رہا, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اور جب ہم نیا پیج بناتے ہیں پھر ایک بڑی خلقت اس کے اندر جڑ جاتی ہے. تو میدان پاکستان ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں. کوئی فیس ہے اس کی؟ کوئی فیس نہیں ہے. یہ پاکستان کے ان غریب بچوں کی آواز بن رہا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. تو پروجیکٹ میدان نے نہ صرف اس ناروے کپ میں انشاءاللہ بلکہ اس سے پچھلے ہر سال ایک نئی ٹیم کے ساتھ ہم میدان میں اترے ہیں, اور ہمیں ہر دفعہ اللہ پاک نے کامیابیوں سے نوازا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 2025 کے ناروے کپ میں ہم ٹائٹل لے کر آئیں, اور 2026 میں جو یو ایس اے میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا, اس سے پہلے بچوں کا اسٹریٹ شائر فٹ بال ورلڈ کپ ہوگا. ہم اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم لے کر جا رہے ہیں اور شرکت کریں گے. اب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بیڑا جو اٹھایا ہے, جو بچے آگے نہیں آ پاتے, شاید ان کے گھر کے مسائل ایسے ہیں, گھریلو مسائل ایسے ہیں, تو آپ ان کو گیم کی طرف موٹیویٹ کریں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.